A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. We were talking about frauds, and particularly regarding when we are talking cash, inventory, receivables and so on. So it is highly impossible that you can eradicate the frauds altogether. It is always there, and we need to find out ways and means how to eliminate them. Now, research was conducted by two very renowned audit firms, PricewaterhouseCoopers and Ernst & Young, and they come to the point that 82% of the worst frauds were committed by the employees. And out of those 82, 1/3 is from the management post. So that is surprising that it is, I'm talking about that research was conducted in US and UK. So we can't really help it. There is going to be a loss, but we need to find out ways how to eliminate them. Now, what is the basic objective for prevention of frauds? What control models, what following main objectives we have in mind? So we have four basically. Number one, deterrence. That if you work out a plan that an internal control system where people can be scared کہ بھئی پکڑے جائیں گے تو ہمیں سزا بھی ہو سکتی ہے, جاب بھی جا سکتا ہے, تو ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا نمبر ون. نمبر ٹو, پریونشن, کہ بچاؤ بھی تو کرنا ہے ہم نے, کسی طرح سے لاسز کو کم کیا جائے. پھر یہ ڈسٹرپشنس, یہ بھی ہے کہ ہمیں ڈسٹرپشن جو ہو جاتی ہیں بزنس میں, اس کو کیسے اوائڈ کرنا ہے. فیسیلیٹیشن آف سول اینڈ کریمنل پروسیڈنگس. یہاں پر میں ایک چیز نوٹ کروں آپ کے لیے کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں اگر کوئی پکڑا بھی جاتا ہے تو کمپنیز جو ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتی ہیں, اس کے خلاف کوئی کرمنل کیس نہیں بناتی ہیں, انلیس کہ وہ بہت بڑا کوئی کیس بن جائے تو اور بات ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے جو فراڈز لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگ چپ ہی ہو جاتے ہیں. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لا کی سچویشن ہے اس میں پیپل اوائڈ, کہ اس سے ہمارا ایک بدنامی ہوگی اور یہ وہ, اس لیے وہ اوائڈ کرتے ہیں, اور یہ بڑی غلط بات ہے. دیکھیں, اگر ایک پارٹی ہے وہ غلط کام کر رہی ہے, ایک امپلائی ہے یا مینجمنٹ کا کوئی آدمی ہے, تو وی شوڈ ناٹ جسٹ کیپ کوائٹ اباؤٹ اٹ. ہمیں اس کو آگے لے کے جانا چاہیے, بلکہ اس کو ڈیو جو فائن ہے یا ڈیو جو پینلٹی ہے اس کو دینی چاہیے. تو یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر فراڈس ہو رہے ہیں تو اس کو ہم نے کیسے ایلیمینیٹ کرنا ہے. دیکھیں, کوئی بھی سسٹم واٹر ٹائٹ نہیں ہوتا ہے, کتنی بھی آپ کوشش کر لیں. ویسے تو ہر کمپنی میں اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں. جو ہی آپ نے ان پروسیجرز سے ہٹ کر کوئی کام کرنا شروع کیا تو میک شیور کہ فراڈ از گوئنگ ٹو بی کمیٹڈ. سو بہتر یہی ہے کہ جو بھی اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں ان کو ان ٹوٹل آپ کو فالو کرنا چاہیے. اونلی دین یو کین منیمائز دی فراڈس. اور رائٹ انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ لوگ جو ہے اس کو اوائڈ کریں, لوگ اس کو سمجھیں کہ بھئی غلط ہے. ایتھیکل جو ایک ایشوز ہے وہ سامنے رکھیں. دی تھریٹ آف فراڈ ول آلویز ایگزسٹ. یہ کبھی بھی ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا 100%. ہوتا کیا ہے کہ جو فراڈ سیٹرز ہیں, جو یہ فراڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا وے آؤٹ نکال ہی لیتے ہیں کہ بھئی کس طرح سے ہم یہاں سے بچ کر نکل سکتے ہیں. اب دیکھیں, سمپل ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, یو ول بی سرپرائز. ہم سم ٹائم اپنے مینیجرز کو پیٹرول الاؤنس دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ کا لیٹ سے 100 لیٹرز پر منتھ جو ہے آپ کا پیٹرول الاؤنس ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ 100 لیٹر پیٹرول جو ہے وہ کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا, بھلے ہی وہ آفس جاتے ہوں یا گھر کے کام کے لیے بھی جاتے ہوں, لیکن اینڈ آف دا منتھ وہ آپ کو 100 لیٹرز پیٹرول کی سلپس جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک لاگ بک بننی چاہیے کہ جی آپ نے فلاں ڈیٹ کو پیٹرول ڈلوایا, اتنے کلومیٹر چلی, اس کے بعد اتنا پیٹرول اور ڈلوایا, تو دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا ہے ہمارے یہاں. اور بہت سی مثالیں میں آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہ رہا کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اچھا, اب ہم آتے ہیں اسٹریٹ اوے انٹرنل کنٹرولز پر. دیکھیں, 2000 میں جو امریکہ وغیرہ میں بڑے بڑے فراڈز ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک آرڈیننس یا لا بنایا جس کو SOX کے نام سے, SOX, سربین آکسلے لاز کے نام سے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے.
اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے بٹھائے، جو سمجھدار قسم کے، جو ان کے کہہ لیں آپ کی جو گورنمنٹ میں تھے، ان کو بٹھایا، انہوں نے کہا جی کہ آپ لا بنائیں، اور انہوں نے یہ بہت سارے لاز بنائے، اور اس میں سے انہوں نے انٹرنل کنٹرول اور یہ وہ ساری چیزیں اس میں ڈالی ہیں، اور گورننس کے حوالے سے بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے. ظاہر ہے وہ ٹائم تو نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری چیزیں پڑھ کر سناؤں، لیکن انہوں نے جو انٹرنل کنٹرولز کے بارے میں باتیں کی ہیں، اگر ان کو ہم سامنے رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے ہاں ایسا انٹرنل کنٹرول سسٹم ڈیزائن کریں کہ جس سے ہمارے واٹر ٹائٹ تو خیر نہیں ہو سکتا ٹوٹلی، لیکن اسٹل وی کین مینیج ٹو ڈو سم تھنگ. انٹرنل کنٹرول بیسیکلی ہے کیا؟ انٹرنل کنٹرول از اے پروسیس effected by an entity's board of directors, management and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objective in the following 3 areas. یہ انہی ساکس والوں نے جو انٹرنل کنٹرول کی ڈیفینیشن دی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ 3 ایریاز کون سے ہیں؟ effectiveness and efficiency of operation, reliability of financial reporting and compliance with laws and regulations. 3 important things. نمبر 1 effectiveness and efficiency of operation، یعنی ہم دیکھیں کہ ہمارا آپریشن جو ہے اس میں efficiency اور effectiveness ہے. دوسرے یہ کہ reliability of financial reporting. Unfortunately اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو reliability ہے فائنینشیل رپورٹنگ کے بارے میں بہت ساری کتابیں آپ مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں، میں نے بھی پڑھی ہیں، پڑھاتا بھی ہوں. ایک آتھر نے تو یہاں تک لکھ دیا تھا کہ یہ جو رپورٹس آپ کے سامنے آتی ہیں پبلشڈ، they are totally unreliable, virtually lost their credibility. یہ اس کے ورڈ ہیں، کتاب شروع کرنے سے پہلے اس نے یہ کہا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرادز، یہ جو رپورٹس ہیں یہ جینوئن نہیں ہیں، یہ کوکڈ ہیں، تو ان کی بیس پر اگر کوئی ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے تو وہ غلط ہو جاتی ہے. اور یہ گورننس کے رولز اور یہ وہ سب اپنی جگہ، لیکن اسٹل پاکستان کیا، پاکستان سے باہر کیا، یہ فائنینشیل رپورٹس جو ہیں ابھی بھی ریلائبل نہیں ہیں. Compliance with the laws and regulations. Well, laws and regulations are there. اب دیکھیں اتنے ٹائٹ ریگولیشنز ہیں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، بینکوں کے اور کارپوریٹ باڈیز کے، ہمارے جو کمپنی آرڈیننس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ پر. ایون دین یہ سارا کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، فراڈز ہو رہے ہیں، اور آپ شور مچتا ہی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، صبح سے لے کے شام تک آپ سنتے ہی ہیں کہ جی یہ سارے جو ہے چوریاں ہوئی ہیں اور سب کچھ ہوا ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ ڈیٹیل. 5 انٹر ریلیٹڈ کمپوننٹس آف افیکٹو انٹرنل کنٹرول. 5 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں اگر کوئی بھی انٹرنل کنٹرول کی ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے کنٹرول انوائرمنٹ سیٹس دی ٹون آف این آرگنائزیشن. پہلے تو کنٹرول انوائرمنٹس آپ کریٹ کریں، انفلوئنسنگ دی کنٹرول کانشیسنیس آف اٹس پیپل. It is foundation of all other components of internal control, providing disciplines and structures. تو پہلے تو ہے کنٹرول انوائرمنٹ کو سیٹ کریں آپ. نمبر 2 رسک اسیسمنٹ از دی اینٹیٹیز آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ انالیسز آف ریلیونٹ رسک ٹو دی اچیومنٹ آف اٹس آبجیکٹیو، فارمنگ اے بیسس آف ڈٹرمننگ ہاؤ دا رسک شوڈ بی مینیجڈ. آپ رسک کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو دیر آر نمبر آف رسک اراؤنڈ اس، اینڈ ہم اس کے لیے پالیسی بھی بناتے ہیں. بلکہ آج کل جو رپورٹس آ رہی ہیں مارکیٹ میں اس میں رسک مینجمنٹ کے اوپر بھی آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ جی آپ نے رسک کو مینیج کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہوا، کیا پالیسیز بتائی گئی ہیں، یعنی کس طرح سے آپ اپنا رسک کو مینیج کر رہے ہیں. اور رسک مینیج ہر طرح کا رسک کہہ لیں آپ، جس میں فراڈس بھی آ جاتے ہیں. کنٹرول ایکٹیویٹیز آر دا پالیسیز اینڈ پروسیجر دیٹ ہیلپ انشور دی مینجمنٹ ڈائریکٹیوز آر کیریڈ آؤٹ. یعنی آپ کی جو ڈائریکٹیوز آپ نے سیٹ کی ہیں ان کے پالیسیز پروسیجر کو آپ فالو بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی ہے. انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سسٹم سپورٹڈ دی آئیڈینٹیفیکیشن کلچر اینڈ ایکسچینج آف انفارمیشن ان اے فارم اینڈ ٹائم فریم دیٹ انیبل پیپل ٹو کیری آؤٹ دیئر رسپانسبلٹیز. اگر آپ کلیئرلی ڈیفائنڈ رسپانسبلٹی لوگوں کو بتائیں اور اس کے اوپر آپ ان کی پرفارمنس کو بھی ایویلویٹ کریں تو آئی تھنک تھنگس کین امپروو. مانیٹرنگ is a process that assess the quality of internal control performance over time. یعنی آپ مانیٹر کریں اور اوور ٹائم اس کو دیکھیں کہ کیا ہم نے جو انٹرنل کنٹرول سسٹم ڈیزائن کیا ہے از اٹ ورکنگ اور از اٹ ناٹ ورکنگ. اگر اس میں کہیں پر آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ ریویو میں دیکھیں اگر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے تو یو مسٹ ڈو دی ایڈجسٹمنٹس اکارڈنگلی. اب میں اسٹریٹ اوے آتا ہوں جی کہ اگر انٹرنل کنٹرول ہم نے کیش کے کیس میں
کیش ریسیٹس کے کیس میں کرنا ہے, اوور کیش ریسیٹس کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں کیش ریسیٹس میں ریزلٹ فرام اے ورائٹی آف سورسز. ایک تو کیش سیلز ہیں اور کلیکشن آن ریسیویبلس فرام کسٹمرز ہے, ریسیٹ آف انٹرسٹ ہے, رینٹلز ہیں, ڈیویڈینڈس ہیں. اب یہ ساری جگہ سے جہاں جہاں پیسہ آنا ہے, انویسٹمنٹ بائی اونرز بینک لونز ہیں, اینڈ پروسیڈس فرام دا سیلز آف نان کرنٹ ایسٹس ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ پیسے کو کہاں کہاں سے آنا ہے, کس طرح سے آنا ہے, اس کی کس طرح سے اکاؤنٹ فار کرنا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے ون ٹائم آپ کو بتایا تھا جب ہم نے کیش کی بات کی تھی کہ آپ ڈیلی بیسس پر اگر اپنا کیش ریکنسائل کر لیں, اور کیسے ریکنسائل کریں کہ آپ کی کیش بک اپڈیٹ ہو اور ساتھ آپ کا جو فزیکل کیش ہے اس کو بھی آپ ویریفائی کریں کہ کیش بک سے ٹائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اور پھر یہ کہ اگر ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ کیش آپ نے نہیں رکھنا ہے, ان اینی کیس اگر وہ ایکسیس ہے تو آج کل تو بھائی ایوننگ بینکنگ بھی ہے, آپ جائیں اور جمع کروا دیں, کیونکہ اس سے زیادہ کیش رکھیں گے تو وہ پھر گڑبڑی ہوگی اور اس میں وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ نان کرنٹ ایسٹس کی سیل سے جو پیسہ آتا ہے یا انٹرنل کنٹرول پرنسپلز اپلائی ٹو کیش ریسیٹس ٹرانزیکشن ایز فالوز. یعنی کیش ریسیٹس کے ساتھ جو آپ کا ہوگا وہ یہ نمبر, یہ اس میں 4 پوائنٹس میں نے نوٹ کیے, ان چاروں کو اگر آپ پڑھ لیں اور دیکھ لیں تو دیکھیں. نمبر 1 اسٹیبلشمنٹ آف رسپانسبلٹی. اسٹیبلشمنٹ رسپانسبلٹی میں اس کی اپلیکیشنس کیا ہے کہ اونلی ڈیزگنیٹڈ پرسن سچ ایز کیشیئر اینڈ ایچ کیشیئر ڈپارٹمنٹ پرسنل شوڈ بی اتھرائزڈ ٹو ہینڈل اور ہیو ایکسیس ٹو کیش ریسیٹس. یعنی ایک اسپیسیفک انڈیویجول ہی کو آپ اتھرائز کریں جو کیش کو ہینڈل کرے گا, اس کی ریسیٹس کو مینیج کرے گا. سیگریگیشن آف ڈیوٹیز. ڈفرنٹ انڈیویجول شوڈ بی اسائنڈ دا ڈیوٹیز آف ریسیونگ کیش, ریکارڈنگ کیش ریسیٹ ٹرانزیکشنز اینڈ ہیونگ کسٹڈی آف کیش. تو اس میں سمپل ہے کہ ایک آدمی کو آپ سارا ایلوکیٹ نہ کریں, بلکہ ریسیونگ والا دوسرا ہونا چاہیے اور اس کو ریکارڈ کرنے والا دوسرا ہونا چاہیے, اور پھر کیش فزیکل کیش کو ہینڈلنگ کرنے والا ایک اور ہونا چاہیے. یوزلی اس میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ کا. اگر آپ ایک ہی آدمی کو یہ ڈیوٹیز دے دیتے ہیں کیش ریسیٹس کی بھی اور ریکارڈنگ کی بھی, تو وہ یہ سم ٹائم یہ کرتا ہے کہ مسٹر اے نے پیمنٹ کی ہے اس کو جیب میں ڈال لیتا ہے, جب بی پیمنٹ کرتا ہے تو وہ ایک ہی پیمنٹ شو کر دیتا ہے. تو اس طرح سے وہ ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ کے تھرو بھی فراڈز ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر ایک آدمی ریسیٹ کر رہا ہے اور دوسرا ریکارڈ کرے گا تو اوبیسلی وہ آپ بچا سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ ڈاکومنٹیشن پروسیجرز جو ہیں وہ آپ کمپلیٹ رکھیں, یعنی ریسیٹس کی ہوں یا پیمنٹس کی ہوں. جو بھی ڈاکومنٹیشن آپ نے سیٹ کی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ڈاکومنٹ شوڈ بی انکلوڈنگ ریمیٹنس ایڈوائسز فرام میل ریسیٹس, کیش رجسٹر ٹیپ فرام اوور دی کاؤنٹر ریسیٹس اینڈ ڈپازٹ سلپ فرام دا بینکس. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پاس انٹیکٹ ہونی چاہیے اور ریکارڈ میں مینٹین ہونی چاہیے, اور ڈیلی بیسس پر اس کو آپ نے پوسٹ بھی کر دینا چاہیے. پوسٹ سے مطلب ہے کہ ڈیلی بیسس پر ایک ریکارڈنگ ہونی چاہیے, پینڈنگ نہیں کرنا چاہیے. سیم ڈے آپ اپنی کیش بک کو اپڈیٹ کریں گے ود آل دا ڈاکومنٹیشن ریکوائرس. اور فزیکل اینڈ میکینیکل اینڈ الیکٹریکل کنٹرولس یہ بھی ہیں. کیش شوڈ بی اسٹورڈ ان کمپنی سیف اینڈ vaults and access to storage areas should be limited to the authorized person. Cash register should be used in executing over the counter receipts. یہ سارے جو سسٹمز ہیں اگر آپ ان کو لے کے چلیں گے تو آئی ہوپ کہ تھنگز ول بی بیٹر. انڈیپینڈنٹ انٹرنل ویریفیکیشن. آپ کبھی کبھی خود سے بھی اس کو انڈیپینڈنٹلی چیک بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو بس آپ نے سمجھا کہ جو ہم نے ایلوکیشن کر دی ہے, ڈیوٹیز لگا دی ہیں, پیپل آر پرفارمنگ ویری ویل. نہیں, ڈیلی کیش کاؤنٹ آف رجسٹر ریسیٹس اینڈ ریسیٹس ڈپازٹ ان دا بینک شوڈ بی میڈ بائی ٹریری آفس. یعنی بینک میں بھی اگر آپ نے پیسے جمع کرانے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہونا چاہیے جو باقاعدہ لے کر جائے اور جمع کرائے. ادر کنٹرولز میں آل پرسنلز ہو ہینڈل کیش ریسیٹس شوڈ بی باؤنڈیڈ اینڈ ریکوائرڈ ٹو ٹیک ویکیشنز. کیش شوڈ بی ڈپازٹڈ ان دا بینک ان ٹوٹل ڈیلی. اصل ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو آپ کنٹینیوسلی ایک ہی جاب پہ لگاتے رہتے ہیں تو ہی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ویز اینڈ مینس ہاؤ ٹو کنسیل تھنگس. تو یہ بھی ضروری ہے کہ جو کیشیئر ہے اس کو ایک ویک کے لیے یا 15 دن کے لیے چھٹی پر جانا چاہیے اور اس کی جگہ کوئی اور کو لگا دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بھی وہ جو پہلا والا تھا وہ کیا کرتا رہا ہے, اور تب جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے. کنٹرول از موسٹ افیکٹو وین اونلی ون پرسن از ریسپانسبل فار اے گیون ٹاسک. When one individual is responsible for all the related activities, the potential for errors and fraud is increased. When an employee maintains the record of assets that should be on hand and a different employee has physical custody of assets,
the custodian of asset is not likely to convert the asset to personal use. Then documents should be pre-numbered and all documents should be accounted for. Source documents for accounting entries should be promptly forwarded to the accounting to help ensure timely recording and transaction of events. میں آپ کو ایک اور سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں جب بھی آپ سیلز کر رہے ہیں تو ایک کیش میمو ایشو کرتے ہیں یا ایک انوائس ایشو کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ اس کا ایک سیریل نمبر ہوتا ہے. تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ جو بھی کیش میموز ایشو کر رہے ہیں وہ سیریلی آپ کے اکاؤنٹس میں آنے چاہیے. اگر اس میں سے کوئی فرض کرے مسنگ ہے سو اٹ مینس سم تھنگ رانگ سم ویئر. فرض کریں ایک انوائس غلط کٹ جاتی ہے تو آپ اس کا بھی ریکارڈ مینٹین کریں گے, اس کو بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ یہ غلط کٹی ہے اور اس کے اوپر کراس لگا کر آپ اس کو دیکھیں گے. یعنی کوئی بھی ڈاکومنٹ جو پری نمبرڈ ہے اس میں ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے, وہ کنزیکٹیولی آنے چاہیے سارے کے سارے ڈاکومنٹس. ادر کنٹرول میں جیسے میں نے کہا کہ آپ امپلائیز کی باؤنڈنگ بھی کرواتے ہیں, ان کی انشورنس بھی کرواتے ہیں, ان سے بعض اوقات ہم ڈپازٹ بھی رکھواتے ہیں. ایون دین تھنگس کین گو رانگ. روٹیٹنگ آف امپلائیز ڈیوٹیز اینڈ ریکوائرنگ امپلائیز ٹو ٹیک ووکیشنس, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. کیش از ون ایسٹ دیٹ ریئلی کنورٹیبل انٹو اینی ٹائپ آف ایسٹ. اٹ از ریئلی کنسیلڈ اینڈ ٹرانسفرڈ اینڈ اٹ از ہائیلی ڈیزائرڈ. یعنی کیش ایک ایسی چیز ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کو چاہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ہو. کیش کنسسٹ آف کوائنس, کرنسی نوٹس, چیکس, منی آرڈرس اینڈ منی ان ہینڈ اور ڈپازٹس, postage stamps etc. and post dated checks. Receivables are not cash. Receivables are not cash, to remember. Now ہم اس کو کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم فرادز کو پریونٹ کر سکتے ہیں. تو ایک آتھر نے 16 سٹیپس بتائے ہیں, میں آپ کو ایک ایک کر کے پڑھ دیتا ہوں کہ 16 سٹیپس ہیں کہ آپ اگر ان کو فالو کریں سو یو کین پریونٹ فرادس. سو 16 اسٹیپ fraud prevention plan. Number 1, consider fraud risk as an integral part of your overall corporate risk management strategy. سمپل بات ہے کہ آپ ازیوم کریں کہ یہ رسک جو ہے فراڈ کا یہ از دیئر اینڈ وی شوڈ ہیو اے کنکریٹ, ایک انٹیگرل پارٹ کہتے ہیں کہ اس کا حصہ بنائیں اپنی اسٹریٹجی کا کہ جی ہم اس کو کیسے اوائڈ کریں گے. Number 2, develop an integrated strategy for both fraud prevention and control. یعنی ایک تو نا پریونٹ کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائیں, ساتھ کنٹرول کی بھی اسٹریٹجی آپ ڈیزائن کریں. دین ڈیولپ این اونرشپ اسٹرکچر. یہ اصل میں بہت امپورٹنٹ ہے ان مائی اوپینین. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اونرشپ لیں کسی بھی بزنس کی, کسی بھی ایکٹیویٹی کی, تو پھر کام غلط نہیں چلتا. ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں یہ ہمارا نہیں, یہ تو کہ امپلائر کا ہے, ایسے غلط ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اونرشپ اسٹرکچر ڈیولپ کریں ٹاپ ٹو باٹم. یہ نہیں کہ جی آپ امپلائی جو باٹم لائن پر ہیں ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں, نہیں, آپ خود بھی تو دیکھیں. دیکھیں اگر آپ کمپنی کے ایسٹ مس یوز کریں گے ایز اے ٹاپ مین تو نیچے والے تو پھر ظاہر ہے آپ کو فالو کرتے ہوئے وہ بھی کریں گے. اس لیے ضروری ہے کہ آل آف دیم ٹاپ ٹو باٹم ایک اونرشپ کلچر ڈیولپ کریں. انٹروڈیوس اے فراڈ پالیسی اسٹیٹمنٹ. یعنی آپ لکھ کر رکھیں, لکھ کر بتائیں کہ دیکھیں جی اگر آپ نے فراڈ کیا تو آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے. یعنی ڈیٹیل بتا دیں کہ یہ آپ کو چھٹی بھی کرائی جا سکتی ہے, آپ کو جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے. انٹروڈیوس این ایتھیکل پالیسی اسٹیٹمنٹ آلسو. دین ایکٹیویٹی پروموٹ دیز پالیسیز تھرو دی آرگنائزیشن. یعنی آپ ان کی پروموشن کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں. اسٹیبلش اے کنٹرول انوائرمنٹ. اسٹیبلش ساؤنڈ آپریشنل کنٹرول پروسیجرس. Then introduce a fraud education, training, awareness program and introduce fraud response plan as integral part of the organization contingencies plan. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم رپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں, ہم ہائی لائٹ ہی نہیں کرتے ہیں, which is wrong. Introduce a whistle blowing policy. اگر کہیں فراڈ ہوا ہے تو آپ کو پتہ لگانا چاہیے, بتا دینا چاہیے, بلکہ نوٹس بورڈ پہ لگانا چاہیے کہ جی یہ کچھ ہوا ہے. انٹروڈیوس اے رپورٹنگ ہاٹ لائن. دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں سامنے نہیں آنا چاہتے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کالز آ جاتی ہیں ان آئیڈینٹیفائڈ کالز, تو ان سے بھی آپ دیکھیں. کنسسٹنٹلی ریویو آل اینٹی فراڈ پالیسیز اینڈ پروسیجر. ایک دفعہ جو آپ نے بنا دی اٹ ڈزنٹ مین کہ دس از انف. یو میک شیور کہ آپ ان کو ریویو کریں اور دیکھیں کہ کہاں پر ان کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے, کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. کانسٹنٹلی مانیٹر ایڈہرنس ٹو کنٹرول اینڈ پروسیجرس. اسٹیبلش اے لرن فرام ایکسپیرئنس گیپ. ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ آپ گروپس یعنی اب دوسرے لوگوں سے مل کر بیٹھ کر بھی
ان کی انفارمیشن سے یعنی ان کے ایکسپیرینس سے بھی آپ لرن کریں کہ ہاؤ دے آر مینیجنگ. اگر ہمارے یہاں ہے تو ان کے یہاں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ڈیولپ اپروپریٹ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سسٹم. یہ 16 پوائنٹس اس نے جو دیے ہیں, ہم سارے کے سارے تو شاید ایٹ اے ٹائم نہ لے کے چل سکیں, لیکن اف یو ڈو اٹ آئی کین ایشور یو کہ ہم اوائڈ کر سکتے ہیں فراڈس کو. اب ظاہر ہے 100% ایلیمینیشن تو پاسبل نہیں ہے, بٹ وی کین اوائڈ. میں اب ایک اس چیپٹر کو یعنی ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کو سم اپ کرنے کے لیے ایک کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس میں لاٹ آف تھنگس ول کور, اور یہ تھوڑی سی کیلکولیشنس بھی اس میں انوالو ہوں گی, اور ایک پورا ایک سینیریو ہے, ایک پورا کیس اسٹڈی ہے جو ہم نے خود سے ڈیولپ کیا ہے کہ کس طرح سے ہم کیش مینجمنٹ کو, کیش فلو کو اور انکم اسٹیٹمنٹ, بیلنس شیٹ, ان کا سارے کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. اب یہ انفارمیشن میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کی ڈیٹیل کیلکولیشنز آپ کی سمجھاتا ہوں. There is a person called Rajiv Dean has recently returned home after spending some time overseas. یعنی باہر سعودیہ میں کام کرتا تھا اور وہاں رہتے ہوئے working for a multinational company. While abroad he made regular remittance to his bank. اور وہ ریگولرلی اپنے بینک کو ریمیٹنس بھیجتا رہا ہے, اور دا بیلنس ان ہز اکاؤنٹ اسٹینڈ ایز 2 million. اب تک 2 million جمع ہو گئے. اینڈ ہی انٹینڈز ٹو یوز دس سم ٹو اسٹارٹ اے بزنس. In the course of his travel, he was very impressed by the quality and price of bamboo furniture obtainable in the Far East. یعنی ظاہر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ کام کر رہا تھا, تو اس کو ٹائم ملا کہ اوورسیز میں پھرنے کا, تو وہاں سے اس نے دیکھا کہ فار ایسٹ میں یہ جو بیمبو فرنیچر ہے اس کی اویلیبل ہے, اور یہ کافی ہلکا بھی ہے اور سستا بھی ہے. And he reached the conclusion that these items would find a ready market in Pakistan also. He has found a reliable supplier and plans to start trading from 1st July 2013. یعنی جولائی 2013 سے وہ اپنا بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہے. He provides you the following information. اب جو انفارمیشن ہے اس کو ہم لے کر اس کی ساری اسٹڈیز بنائیں گے. He has made arrangement to lease the premises. اب دیکھیں اگر فرنیچر کا کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ویئر ہاؤس چاہیے گا جہاں پر آپ اس کو رکھیں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ فیروز روڈ پر بھی جائیں, فرنیچر دکانوں پر جا کر دیکھیں تو نیچے بہت بڑے بڑے سٹورز ہیں جہاں پر وہ تمام آئٹمز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. سو ہی ہیز لیز دی پریمیسز ویئر دی فرنیچر ول بی ڈپازیٹڈ انٹل اٹ از سولڈ. دی 10 year lease involve a total outlay of 1.5 million. 20 لاکھ میں سے 15 لاکھ تو اس نے لیز کے دے دیے. The 10 year lease involved a total outlay of 1.5 million, which he will pay full at the end of June 2013. یعنی جولائی سے اس نے بزنس شروع کرنا ہے تو جون 2013 میں اس نے 1.5 million پے کر دینا ہے. In the same month, he expect to acquire a van costing of 300,000. ایک وین بھی ایکوائر کرنی پڑے گی 300,000. اب دیکھیں ٹوٹل 20 لاکھ میں سے اس کو جو نان کرنٹ ایسٹس میں خرچ کرنا پڑ گیا 15 لاکھ ایک اور 3 لاکھ ایک 18 لاکھ, تو باقی اس کے پاس بچتا ہے صرف 2 لاکھ. وین ول لاسٹ 4 years اینڈ دین اٹ از ویلیو لیس. نوٹ کریں لیز 10 سال کی ہے اور وین جو ہے وہ 4 سال چلے گی. ہی ول ٹیک ڈلیوری آف فرسٹ کنسائنمنٹ آف اسٹاک آن 1st July 2013 ایٹ اے کاسٹ آف 600,000. یعنی پہلی کنسائنمنٹ جو اس کو ملے گی یعنی جو امپورٹ کرے گا وہ 6 لاکھ کی ہوگی. Further consignment of furniture costing of 450,000 each will be received at 2 months intervals. یعنی نیکسٹ جو کنسائنمنٹ ہے وہ 2 مہینے کے انٹرول سے آئے گی. پیمنٹ فار پرچیز اسٹاک ول بی میڈ ان دا منتھ فالوئنگ ڈلیوری. اور جس مہینے آپ کے پاس کنسائنمنٹ آئی اس اگلے مہینے آپ اس کی پیمنٹ بھی کر دیں گے. He also advertised his furniture in a trade catalog and this will cost him 15,000 per month commencing in July 1st, July 13th. Sales will be made at cost plus a markup of 100%. یہاں دیکھیں کہ اگر وہ 100 روپے کی چیز خریدتا ہے تو وہ 200 میں اس کو سیل کرتا ہے. He estimate that the sales will take place as follows. جولائی میں 0 کیونکہ جولائی میں وہ سیٹ اپ کر رہا ہے سارا, تو جولائی میں سیلز نہیں ہوگی. اگست اور سپٹمبر میں 200,000 پر منتھ. اکتوبر آنورڈ 5,000 پر منتھ. تو دیکھیں جولائی میں کوئی سیلز نہیں تو باقی رہ گئے 11 مہینے سال کے. پہلے 2 مہینے میں 2 لاکھ کی سیل ہوگی اور اس کے بعد جو آخری 9 مہینے ہوں گے اس میں 5 لاکھ کی سیلز ہوگی. یہاں سے آپ ٹوٹل سیلز ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, سیلز بجٹ بنا سکتے ہیں. پیمنٹ ول بی ریسیوڈ ان دا منتھ فالوئنگ سیلز. جیسے وہ پیمنٹ
اگلے مہینے کر رہا ہے، اسی طرح وہ کلیکشن بھی اگلے مہینے کر رہا ہے. Rates will amount to 60,000 per year, payable in half yearly installments of 1st April and 1st October. اب یہ ریٹس کیا ہیں؟ گورنمنٹ کی ڈیوٹیز وغیرہ، ٹیکسز وغیرہ، ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ کے جو تھوڑے بہت دینے پڑتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں 60,000 پر اینم ہے، لیکن سال میں 2 دفعہ پے کرنے ہیں، یعنی 2 انسٹالمنٹ میں پے کرنے ہیں، 1 اپریل اور 1 اکتوبر کو. However, an initial payment of 15,000 will be made on 1 July for the 3 months, July to September. لیکن جولائی سے سپٹمبر کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ جولائی، اگست اینڈ سپٹمبر 3 مہینے کی، وہ آپ نے پہلے پے کر دی ہے 15,000. دیکھیے 2 انسٹالمنٹ 30,000 کی بنتی ہے نا، 6 مہینے کے بعد 30,000 کی، لیکن جو پہلے 3 مہینے ہیں یعنی جولائی، اگست اور سپٹمبر، اس کی اس نے ایڈوانس میں پے کر دی ہے جولائی کو، کیونکہ نیکسٹ انسٹالمنٹ جو ہے وہ اکتوبر کو ڈیو ہے، تو اس لیے پہلے جو 3 مہینے ہیں اکتوبر سے پہلے کے 3 مہینے وہ پہلے آپ نے پے کر دیے. دی ادر آپریٹنگ ایکسپینسز آر 20,000 ول بی پیڈ ایچ منتھ، اور اس کے بعد جو اس کے باقی کے آپریٹنگ ایکسپینسز ہیں وہ 20,000 پر منتھ پے کرتا ہے. Commencing July, Raziuddin will also make a monthly drawings of 70,000. Again, جولائی سے وہ 70,000 پر منتھ اپنے گھر کے خرچے کے لیے بھی نکال رہا ہے. اب دیکھیں یہ ایک سینیریو ہے، یہ ایک کیس اسٹڈی ہے. اس کی ریکوائرمنٹس میں ہم نے بہت کچھ لکھا ہے. مثلا سب سے پہلے تو کیش بجٹ بنائیں گے فار دا 12 منتھ 30 جون 2014 تک کا، یعنی جولائی 13 سے لے کر 30 جون 2014 تک کا ہم نے کیش بجٹ بنانا ہے، شوئنگ دی کیش سرپلس اور ڈیفیسٹ ایٹ دی اینڈ آف ایچ منتھ. سیکنڈلی کیش اکاؤنٹ، یہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا حصہ ہے، اس کو اگر ہم اوائڈ بھی کرنا چاہیں تو ہو جائے گا کہ کیش اکاؤنٹ بنائیں اور پھر پرچیز اکاؤنٹ بنائیں، سیلز ریسیویبل، اس کی ایسا ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم نے بجٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ، بجٹڈ بیلنس شیٹ اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنانی ہے، اس لیے ان کی فگروں کی ضرورت پڑے گی، وہ بھی میں نے بنائی ہوئی، میں آپ کو دکھا دوں گا. دین an estimated profit and loss account, an estimated balance sheet, a cash flow statement، اور ایٹ دی اینڈ یہ بھی بتانا ہے کہ کیا یہ جو اس کی پرپوزل ہے، یہ جو کام شروع کرنے جا رہا ہے، از اٹ ریئلی ورتھ وائل اور ناٹ. تو یہ ایک پورا یعنی ورکنگ کیپٹل سے لے کر آپ دیکھیں بجٹ کے ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اب اگر ہم اس کی کیش بجٹ کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں سیلز کو اگر آپ نے نوٹ کیا ہے کہ فرسٹ منتھ میں تو سیلز ہوئی نہیں، نیکسٹ منتھ میں 2 لاکھ کی سیلز ہوئی، اور اس کی کلیکشن شروع ہوگی جا کر آپ دیکھیں کب سے، جو اگست میں سیلز کی ہے وہ آپ کو ملیں گے سپٹمبر میں، اور جو سپٹمبر میں سیلز کی ہے وہ آپ کو ملیں گے اکتوبر میں، اور اکتوبر آنورڈ جو ہے آپ کی 5 لاکھ روپے کی سیل ہو رہی ہے، تو آپ کو اگلے سب مہینوں میں 5 لاکھ روپے کیش کی شکل میں آپ کو ملیں گے. اب میں آپ سے ایک سمپل کوشچن پوچھتا ہوں کہ اگر جون کی سیلز ہے تو اس کی ریسیٹس کب ہوں گی؟ جولائی میں، تو وہ ہمارے ریسیویبل بن جائیں گے انکم بیلنس شیٹ پرپز کے لیے، کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ 11 مہینے کی سیلز میں سے 10 مہینے کی کلیکشن ہوگی، اور جو آخری مہینہ ہے اس کی سیلز کی کلیکشن آپ کو نہیں ہوگی، وہ آپ کی بیلنس شیٹ میں ایز اے ریسیویبل جائے گا. اس کے بعد جہاں تک اس کی پیمنٹس کی بات ہے، شروع میں آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اس کے بعد تو 20 لاکھ ہیں، وہ 20 لاکھ اس نے جولائی کے شروع میں ہم ایڈ کر لیں گے، اور اس کے بعد جو پیمنٹس ہیں اس میں سے جولائی کے یعنی جون اینڈ کی بجائے جولائی 1 کی بات کر رہا ہوں میں، 15 لاکھ آپ نے لیز کا دے دیا، 3 لاکھ کی آپ نے وین خرید لی ہے. اس کے بعد جو سٹاکس آپ نے بائی کیا ہے جولائی میں، اس کی پیمنٹ آپ کریں گے اگست میں، اور اس کے بعد 2 مہینے کے انٹرول سے آپ خریدیں گے. تو 2 مہینے کے انٹرول سے جب آپ خریدتے ہیں تو یہ جو خریدا جائے گا آپ کا سپٹمبر میں وہ آپ پے کریں گے اکتوبر میں، اور جو اکتوبر نومبر میں خریدا جائے گا وہ دسمبر میں، یعنی 2 مہینے کے گیپ سے جو اب آپ دیں گے وہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو سٹاک کی پیمنٹ ہے اس میں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ ایک پیمنٹ آپ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو چیز جون میں آپ خرید رہے ہیں اس کی پیمنٹ ابھی آپ نہیں کریں گے، وہ آپ کا پے ایبل میں آ جائے گا. سو فار ایڈورٹیزمنٹ از کنسرنڈ یہ تو کلیئر ہے، 15,000 پر منتھ کے حساب سے آپ ٹریڈ کیٹلاگ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ریٹس جولائی میں آپ نے 15,000 پے کیے، اس کے بعد فرسٹ انسٹالمنٹ ڈیو ہوگی 60,000 کی آن 1 اکتوبر، تو اکتوبر میں 30,000 پے کریں گے. پھر نیکسٹ انسٹالمنٹ ڈیو ہوگی 1 اپریل کو، تو اپریل میں آپ 30,000 پے کریں گے. سو فار ایکسپینسز آر کنسرنڈ اگین سمپل ہے، 20,000 ایچ منتھ، وہ بھی کلیئر ہے. ڈرائنگ 70,000 کی وہ بھی کلیئر ہے، اور وہ ظاہر ہے جولائی سے شروع کر رہا ہے. ٹوٹل ڈسبرسمنٹ جو ہے جولائی کے مہینے میں
19,20,000, اور اگست کے مہینے میں 7,05,000، سپٹمبر میں 1,05,000 اور اکتوبر میں 5,85,000۔ اب آپ کہیں گے جی کہ یہ سپٹمبر میں اتنا کم کیوں ہے؟ اس کی سمپل ریزن یہ ہے کہ آپ نے اسٹاک بائی نہیں کیا۔ اگر اسٹاک بائی کیا ہے تو اس کی پیمنٹ آپ کو اگلے مہینے کرنی پڑ رہی، تو اس مہینے اس کی پیمنٹ نہیں کریں گے، کیونکہ جولائی میں جو آپ نے 6 لاکھ کا خریدا ہے وہ آپ نے اکتوبر اور سپٹمبر میں سیل کیا ہے۔ اس طرح ہی آپ دیکھیں نومبر میں اور دسمبر میں اور جنوری میں، فیبروری میں آپ کی آلموسٹ فگر جو ہے کانسٹنٹ چلی آ رہی ہے کہ ایک مہینے 1,05,000 ہے اور دوسرے مہینے میں 5,85,000 ہے، اور جون کے مہینے میں جو آپ کی ٹوٹل ڈسبرسمنٹ ہیں وہ 5,55,000 ہے۔ اب یہ پیمنٹس اور اوپر رسیٹس، ان سے ڈفرنس نکالیں گے آپ، رسیٹس مائنس پیمنٹس، تو یہ آپ کا آ جائے گا کیش سرپلس اور ڈیفیسٹ۔ یہ کیش سرپلس آف ڈیفیسٹ جو ہے فرسٹ منتھ میں آپ کو سرپلس ہے 80,000 کا، اگلے مہینوں میں آپ کا سارا ڈیفیسٹ چلا جا رہا ہے، اور یہ ڈیفیسٹ آپ کا چلتا ہے اپ ٹو فیبروری۔ اب کوشچن یہ ہے کہ یہ ڈیفیسٹ جو ہے اوبویسلی اس نے بینک کے ساتھ جو بھی ارینجمنٹ کیا ہوگا یہ ڈیفیسٹ لے کے چل رہا ہے، تو لیکن آنے والے 4 مہینے جو ہے مثلا مارچ، اپریل، مئی اور جون، اس میں آپ کا سرپلس ہے ٹھیک ٹھاک، بلکہ جون کے اینڈ پر تو آپ کو 4,15,000 کا سرپلس ہے۔ تو اگر آپ کا بزنس وائبل ہے تو بینک آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے کہ آپ اوور ڈرافٹ فیسلٹیز میں جا سکتے ہیں۔ ہم نے اس میں اگنور کیا ہے کہ اگر اوور ڈرافٹ فیسلٹی لی ہے تو اس پر انٹرسٹ کی فگر کیا بنتی ہے، کیونکہ انٹرسٹ کی کیلکولیشن جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر ہوتی ہے اور وہ پاسبل نہیں تھا کہ یہاں پر اس کیلکولیشن کو ہم انوالو کرتے۔ اب آپ دیکھیں اس کی سیلز کی فگر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ اگست اور سپٹمبر میں 2-2 لاکھ ہے، اور اس کے بعد اکتوبر سے جون تک 9 مہینے بنتے ہیں تو یہ 4.5 ملین کی بنتی ہے، تو ٹوٹل سیلز آپ کی 4.9 ملین کی ہے۔ اب اس میں ایک پوائنٹ ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، اگر آپ نے 4.9 ملین کی سیلز کی ہے اور یہ کاسٹ پلس 100% ہے تو کلیئرلی آپ کے سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ اس کا 50% جو ہے وہ آپ کی کاسٹ ہے اور 50% جو ہے وہ آپ کا گراس پروفٹ ہے۔ سو فار پرچیزز آر کنسرنڈ، پہلی پرچیزز آپ نے کی 6 لاکھ کی، اس کے بعد 4,50,000 کی 6 پرچیزز آپ نے کرنی ہے، کیونکہ 2 مہینے کے انٹرول سے ہے تو 6 دفعہ پرچیز آپ کو کرنا پڑے گی، تو ٹوٹل پرچیزز آپ کی 3.3 ملین کی بنے گی۔ اب یہاں سے ایک پوائنٹ اور نوٹ کریں کہ اگر 3.3 ملین کی پرچیزز ہیں اور کاسٹ آف سیلز 4.9 ملین کا ہاف لیں تو ڈفرنس جو رہ جائے گا وہ آپ کا کلوزنگ سٹاک بنے گا۔ اس کے بعد کیش اکاؤنٹ اس کی ضرورت نہیں ہے سچ، لیکن یہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ کا جو کیش فلو کا بیلنس ہے یا کیش بجٹ کا بیلنس ہے وہ اس اسٹیٹمنٹ سے ریکنسائل کرے گا۔ آپ اسٹریٹ آئیں، ایسٹیمیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ، سیلز 4.9 ملین، پرچیزز اوپننگ سٹاک اس میں ہم نے نہیں لیا، پرچیزز ٹوٹل 3.3 ملین، اور کلوزنگ سٹاک کیسے نکالا کہ پہلے آپ نے کاسٹ آف گڈ سولڈ نکالی، 4.9 ملین کا ہاف لیا 2.45 ملین، تو آپ کا گراس پروفٹ آ گیا 2.450 ملین۔ اس میں سے آپریٹنگ ایکسپنس مائنس کریں گے آپ۔ پہلے لیز امورٹائزیشن، لیز امورٹائزیشن جو لیز آپ نے 15 لاکھ پے کیا ہے 10 سالوں کے لیے، تو 1 سال اس کا جو رینٹل ہے وہ آپ چارج کریں گے۔ جو وین ہے اس کی ڈیپریسیشن چارج کریں گے، 3 لاکھ کی وین تھی اور 4 سالوں میں اس نے چلنا ہے تو 1 سال کی ڈیپریسیشن آپ کی 75,000 بنے گی۔ ایڈورٹائزنگ ایکسپنس جو ہے وہ آپ کا 15,000 پر منتھ کے حساب سے آپ لے لیں، 12 مہینے کا 1,80,000 ہے۔ ریٹس آپ کے 60,000 ہی بنیں گے سال کے، اور پیمنٹ آپ نے زیادہ کی ہے، دیکھیں 15,000 جولائی میں کی، 30,000 آپ نے اکتوبر میں کی، 30,000 آپ نے اپریل میں کی، تو اپریل میں جو پے کی ہے وہ اپریل میں جون اور اس سے اگلے 3 مہینے کی ہے، تو جو 50% آف 30,000 ہے 15,000 وہ آپ کے پری پیڈ ریٹس ہیں اور وہ آپ کی بیلنس شیٹ کا حصہ بنیں گے۔ ٹوٹل ایکسپنسز آپ جو نکالے ہیں تو اس میں آپ کا جو پروفٹ بنا ہے وہ 1.745,000، یعنی 20 لاکھ سے شروع کیا آپ نے بزنس اور پہلے سال میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا پروفٹ 1.745,000 ہو جائے گا۔ تو پروفیٹیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے اٹس ورتھ وائل۔ بیلنس شیٹ کو ذرا دیکھیں، انوینٹری میں آپ کے پاس جو بچ گیا ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ انکم اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ دیکھیں، کلوزنگ سٹاک کیا ہے 850، تو یہ 850 آپ کی انوینٹری کا بیلنس، اور آخری مہینے کی سیلز 5 لاکھ وہ آپ کا ریسیویبلس، اور کیش ان ہینڈ جو کیش بجٹ سے یا کیش بک سے آ رہا ہے 415,000، اور پری پیڈ ریٹس آپ کے 15,000، تو
تو یہ آپ کے کرنٹ ایسٹ جو ہیں 1.780 ملین. اور نان کرنٹ ایسٹس میں وین ہے اور لیز ہے, دونوں میں سے ڈیپریسیشن مائنس کر لیں آپ تو آپ کے نان کرنٹ ایسٹ جو ہیں 1.57 ملین اور آپ کے ٹوٹل ایسٹ جو ہیں 3.355 ملین آ جائیں گے. کرنٹ لائبلٹیز میں آ جائیں تو ہمارے پاس صرف ایک ہے, دیٹ از اکاؤنٹس پیبل, یعنی لاسٹ پرچیز جو آپ نے کی ہے اس کی پیمنٹ ابھی ڈیو نہیں ہوئی, وہ اگلے مہینے ہونی تھی, اس لیے آپ اس کو لائبلٹی میں دکھائیں گے. کیپٹل آپ نے 20 لاکھ لگائے تھے, پروفٹ آپ نے ارن کیا 1.75 تھاؤزینڈ کا, ٹوٹل آپ کا بن گیا 3.745 تھاؤزینڈ, اور اس میں سے ڈرائنگ آپ 12 مہینے کی 70,000 کے حساب سے 8,40,000 نکال دیں تو آپ کا نیٹ ورکنگ جو نیٹ اونرز ایکویٹی ہے وہ 2.905 ملین کی ہے. اور اس طرح سے آپ ایڈ آن کریں تو بیلنس شیٹ برابر ہے. اب کیش فلو کو دیکھیں ذرا. اگین کیش فلو ہم دیکھیں ڈائریکٹ میتھڈ سے نہیں کی, انڈائریکٹ میتھڈ سے میں نے کی ہے. نیٹ پروفٹ آپ کا تھا 1.745 ملین, اس میں ڈیپریسیشن ایڈ بیک کی, اس میں لیز امورٹائزیشن ایڈ بیک کی, اور اس میں جو پری پیمنٹس آئی ہیں آپ کی, یہ تینوں ایسٹس یعنی پری پیمنٹس بھی, ریسیویبلز بھی انوینٹری میں انکریز ہے کیونکہ پچھلا تو تھا کچھ نہیں, تو اسی میں یہ سارے آؤٹ فلو میں جائیں گے, اور جو پیبلز ہیں وہ ان فلو میں آئے گا. تو آپ کا انفلو فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز 1.055 تھاؤزینڈ آ جاتا ہے. اور انویسٹنگ ایکٹیویٹی میں آپ نے دیکھیں 2 چیزیں خریدی, ایک وین اور ایک لیز, ٹوٹل 1.8 ملین کی. اور فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں آپ نے کیا کیا, 2 ملین لگایا ہے اور اس میں آپ نے ڈرائنگز کی ہے 8,40,000 کی, تو 1.106 ملین. اور اگین نیٹ کیش فلو فار دا ایئر جو ہے وہ 4,15,000 ہے. نوٹ کریں آپ نے 20 لاکھ کیش سے شروع کیا تھا, سال کے بعد بھی آپ کے پاس 4,15,000 بچا ہوا ہے. تو یہ 3 اسٹیٹمنٹس بنے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ میں اس کی زیادہ جو سمپل کیلکولیشن اس میں نہیں جا رہا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کی اسیسمنٹ, اس پروپوزل کی اسیسمنٹ کیا ہے. اگر ہم کچھ ریشوز نکالیں جو ہم نے پچھلے چیپٹرز میں کیے ہیں, ان میں سے ریٹرن آن انویسٹمنٹس, ویری انٹرسٹنگ کہ آپ کا جو پروفٹ ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کریں جو آپ نے انویسٹمنٹس کی تھی. پروفٹ آپ کا 1.745 ملین ڈیوائڈ بائی 2 ملین اور پرسنٹیج لیں تو 87.25%. پروفٹ مارجن اگر آپ دیکھیں وہ بھی 35 سے 61% آتا ہے, پروفٹ ڈیوائڈ بائی سیلز. لیکوڈیٹی ریشوز میں دیکھیں آپ کے کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کو کمپیئر کریں تو وہ بھی آپ کی 3.95 ہے. کوئک ریشو کو دیکھیں, انوینٹری نکال دیں آپ, کیش اور ریسیویبلس کو اور پری پیمنٹس کو لیں تو 2.6 بنتی ہے. اور اگر ورکنگ کیپٹل سائیکل دیکھیں آپ, جو ہم نے اسی ٹاپک کا حصہ ہے, انوینٹری کی ایج بنتی ہے آپ کی 127 ڈیز. اور یہ کیسے دیکھیں, کلوزنگ اسٹاک, اوپننگ تو تھا نہیں, کلوزنگ اسٹاک ڈیوائڈیڈ بائی آپ کی جو کاسٹ آف سیلز ہے اور اس سے ایج نکال لی آپ نے 127,000. اور ریسیویبل کی ایج نکال لیں آپ, ریسیویبلس کو ڈیوائڈ کر دیں سیلز سے اور ملٹیپلائی کر دیں 365 سے تو یہ 37 ڈیز. سو آپریٹنگ سائیکل آپ کا 164 ڈیز کا ہے. جبکہ پیبل کے اگر ایج نکالتے ہیں, یعنی جو آپ کے پیبلز ہیں اس کو ڈیوائڈ کر دیں آپ پرچیزز سے اور وہ 50 ڈیز ہیں, تو آپ کا ورکنگ کیپٹل سائیکل جو ہے 114 ڈیز کا بنتا ہے. اور فرنیچر انڈسٹری میں یہ نارمز ہے کہ تقریباً اتنے ڈیز کا بنتا ہے. The proposal is worthwhile if we look profitability, liquidity, asset efficiency ratio. لیکن it looks very lucrative کہ جی اتنے % پروفٹ ہمیں بن رہا ہے انویسٹمنٹس پر, پروفٹ کی پرسنٹیج بھی ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن the projected balance sheet along with the cash flow statement and accounting ratios apparently suggest that he has found out a very profitable project. At the same time, he should once again reconfirm the availability of market for the imported furniture. ایک ٹائم تھا جب یہ فرنیچر جو تھا بیمبو فرنیچر مارکیٹ میں تھا, آج کل تو نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن اسٹل پیپل آر یوز ٹو اٹ. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں نان فائنینشیل فیکٹرز جو ہیں ہم نے ڈسکس نہیں کیے, لیکن ایک تو امپورٹ کا اس میں ایشو ہے, امپورٹ لائسنس اور یہ وہ ساری ڈیٹیل رولز اینڈ ریگولیشنز ان کو آپ نے فالو کرنا ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. تو بیفور وی کمٹ کہ جی یہ بزنس جو ہے لوکریٹو ہے, اس کو ہم ایز اٹ از لے کے چلیں, تو آئی ہوپ کہ وی نیڈ ٹو نو ناٹ اونلی دی کوانٹیٹیو فیکٹرز بٹ وی شوڈ آلسو لک ان ٹو دی نان کوانٹیٹیو فیکٹرز ایز ویل. اب اس میں دیکھیں یہ ورکنگ کیپٹل کا جو چیپٹر تھا ہم نے کوشش کی ہے, اگر میں آپ کو تھوڑا سا ریویو دے دوں کہ دیکھیں ہم نے شروع کیا تھا کہ ورکنگ کیپٹل میں ہمیں فنڈز کتنی ریکوائرڈ ہے,
پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس فنڈز کو 2 حصوں میں کیسے بانٹا جائے کہ جی اس میں فلکچویٹنگ پارٹ کتنا ہے اور فکسڈ پارٹ کتنا ہے، یعنی پرماننٹ پارٹ کتنا ہے. اور اس کے لیے ہم نے پالیسیز ڈیفائن کی تھی کہ کیا ہم اگریسو پالیسیز میں جائیں یا ہم سے ماڈریٹ پالیسیز میں جائیں، یا تو دیز 3 پالیسیز وی ہیو بین ڈسکسنگ. پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ورکنگ کیپٹل سائیکل کو ہم نے ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ کس طرح سے ورکنگ کیپٹل سائیکل کم کیا جا سکتا ہے. اس کو کم کرنے میں جو پرابلمز آتی ہیں اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے. اس کے بعد ہم نے ہر ایلیمنٹ کو ڈیٹیل میں دیکھا. ہم نے انوینٹری سے شروع کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ انوینٹری میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسٹاک آؤٹ اور اسٹاک ایکسیس سے بچا جائے، کیونکہ دونوں ہی نقصان دہ ہیں. اور ہمیں سپلائرز کی ڈپینڈیبلٹی، اس میں جسٹ ان ٹائم کی بات ہم کرنے جا رہے تھے کہ جسٹ ان ٹائم میں جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. پاکستان کا ماحول کچھ اس طرح ہے کہ سپلائرز کا بھی پہ بھی ڈپینڈ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، اس لیے کہ حالات ہی ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم 100% شورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اگر سپلائر نے ڈلیوری آج دینی تو وہ آج دے ہی دے گا. اسی لیے ہم جسٹ ان ٹائم میں تو جا ہی نہیں سکتے ہیں، پاکستان میں حالات ہی پاسبل الاؤ نہیں کرتے ہمیں. اس کے بعد انوینٹری کی ہم نے کہ آرڈر کتنے کا پلیس کرنا چاہیے، اس کی کاسٹنگ کے بارے میں ہم نے دیکھا. پھر میں نے آپ کو اور سسٹم بتائے تھے کہ ABC کاسٹنگ سسٹم کیا ہے، پریٹو سسٹمز کیا ہیں. تو یہ سارے ہم سامنے رکھتے ہوئے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسٹاک آؤٹ سے تو بچائی جائے، ایکسیس ہو اس کو وہ بھی نقصان دہ ہے اور آؤٹ ہو تو بھی نقصان دہ ہے. پھر ریسیویبل کی بات ہوئی تھی. ریسیویبل جو ہے مین چیز ہے اصل میں، کیونکہ کریڈٹ پر ہی مال بکتا ہے، کیش پر تو بہت کم ہے. کیش پہ تو ریٹیلر میں جو کسٹمرز ہیں وہ خریدتے ہیں، لیکن ہم جب انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو آپ کریڈٹ پر ہی مال اٹھواتے ہیں، اس لیے کہ آپ ٹریڈ کے جو نارمز ہیں اسی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. جس انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہیں اس انڈسٹری کے جو نارمز ہیں اس کے مطابق ہی آپ کو لے کے چلنا پڑے گا. اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ جی انڈسٹری جو ہے وہ 90 ڈیز کا کریڈٹ دے رہی ہے اور آپ جو ہے یہ 50 یا 60 ڈیز پہ اڑ جائیں کہ جی ہم تو اس سے آپ کی سیلز کم ہو جائے گی، آپ ساتھ نہیں چل پائیں گے، آپ کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج نہیں ملے گا. تو کوشش یہ کرتے ہیں ہم کہ جو انڈسٹری کے نارمز ہیں اس میں چلتے ہیں. پھر یہ کہ ہم ریسیویبل سے کلیکٹ ارلی کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے ہم پیسے کو جلدی کلیکٹ کر لیں. اب ضروری ہے کہ ریسیویبل جو آپ کے کسٹمر انہی کو آپ چیز کریں، نہیں. اس کا ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ فیکٹرنگ کروا سکتے ہیں. آپ انوائس کو فیکٹر کروا لیں، انوائس کو ڈسکاؤنٹ کروا لیں، آپ کو امیجیٹلی پیسے مل جائیں گے. لیکن اس میں اچھے برے پوائنٹ پھر دیکھنا ہے کہ اس کی کاسٹنگ کیا ہے. اگر تو آپ دیکھیں کہ فیکٹری میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کو ایڈوانس میں پیسے تو مل جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ کہ وہ آپ کو ایک انیشل فیس دینی پڑتی ہے، پھر ایک پرسنٹیج کے حساب سے ٹوٹل ریسیویبلس کے اوپر فیس دینی پڑتی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ جو ایڈوانس اس نے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو مارک اپ بھی دینا پڑتا ہے. تو ہم نے پوری کاسٹنگ کرنے کے بعد دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہم اپنے فنڈز کو یعنی بینکوں سے لے کر اس کو فائنانس کر رہے ہیں ریسیویبلس کو یا فیکٹرنگ کے پاس چلے جائیں، تو دیکھنا پڑے گا. اسی طرح سے ہم سم ٹائم ڈسکاؤنٹ آفر کر دیتے ہیں کسٹمرز کو کہ جی آپ جلدی پے کریں گے تو ہم آپ کو کچھ چھوڑ دیں گے، یہ بھی تھا. پھر کریڈٹ پالیسیز کی بات ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ہم کریڈٹ دینے سے پہلے یہ دیکھیں کہ جی ہم کون سی پالیسیز اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. کریڈٹ پالیسیز میں نے آپ کو ریلیکس اور ٹائٹ دونوں کے بارے میں کوشچنز بھی بتائے کہ کریڈٹ ٹائٹ کرتے ہیں تو آبویسلی سیلز کم ہوتی ہے، سیلز کم ہوتی ہے تو پروفٹ کم ہوتا ہے، کیش فلو کو پرابلم آتی ہے. اور اگر ریلیکس کرتے ہیں تو بیڈ ڈیٹس کا ایشو نکل آتا ہے. سیلز تو بڑھتی ہے لیکن بیڈ ڈیٹس ہو جاتے ہیں، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو یہ ریسیویبلس کے بارے میں جو ہم نے بات کی تھی یہ ہے. اور اس کے دوسری پھر پے ایبلس کی میں نے بات کی تھی کہ پے ایبلس جو ہے میں نے شروع میں ایک آپ کو ایک ٹرائنگل بتائی تھی کہ اوپر تو کسٹمرز ہے دیٹ از ریسیویبلس، لیکن سائڈ پر جو سپلائرز ہیں آپ کے جس میں آپ کا سپلائر آف گڈز اینڈ سروسز جو ہیں ان کی بات بھی ہم کرتے ہیں. تو ان کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی ٹائملی کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری آپ کسٹمر سے کلیکشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اوور آل ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کو بھی ٹائملی آپ نے پے آؤٹ کرنا ہوتا ہے، ان کی بھی تنخواہ، ان کی پروموشن جو بھی ہے ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. اور آج کے دور میں تو ایک چیز ہے انوائرمنٹس کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ دیکھیں نا گرمیوں کے دن ہے، اگر آپ امپلائی کے کمرے میں پنکھا بھی نہ لگوائیں اور اس سے کہیں جی کام کرے تو وہ کام تو نہیں کر پائے گا.
تو بیسیکلی کافی اسٹریس اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ جو آپ کی ورکنگ کنڈیشنز ہیں، جہاں امپلائیز کو بٹھانا ہے، جہاں سے ان سے کام لینا ہے، میک شیور کہ دے آر کمفرٹیبل، اونلی دین دے کین پروڈیوس. تو پے ایبلس کو جو ہے، اور پے ایبل میں آپ کے وہ پارٹیز بھی شامل ہیں جنہوں نے آپ کو لینڈنگ کی ہوئی ہے، ان کے انٹرسٹ کی پیمنٹس، ان کے لیز کی پیمنٹس، وہ ساری ٹائملی کریں تاکہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے جائیں. اگر آپ ان کو روک دیتے ہیں تو وہ سپورٹ بند کر دیں گے، آپ وہ سپورٹ بند کر دیں گے، آپ کا بزنس بیٹھ جائے گا. تو ضروری ہے کہ پے ایبل کی مینجمنٹ کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے کیش مینجمنٹ کی بات کی ہے. دیکھیں کیش جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کسی بھی بزنس کا، اور کیش فلو جب تک نہیں ہوگا اب آگے چل نہیں پاتے ہیں. ٹائملی کیش فلو، بلکہ میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، کوالٹی آف انکم، یعنی پروفٹس آپ بناتے چلے جا رہے ہیں سیلز کو بڑھا کر. ٹھیک ہے، جب سیلز بڑھے گی آبویسلی فکس کاسٹ اوور اے لارجر نمبر آف یونٹ سپریڈ ہو جائے گی تو آپ کا پروفٹ مارجن بڑھ جائے گا. لیکن کیا وہ سپورٹ کر رہا ہے آپ کا کیش فلو اس پروفٹ کو کہ نہیں، یہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر کیش فلو سپورٹ نہیں کرتا تو آپ کا پروفٹ کتنا بھی آپ زیادہ کرتے چلے جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پرابلم ہوگی کہ پیمنٹس کیسے کریں گے آپ، بلکہ یوں سمجھیں کہ آپ کا پیسہ پھنس جائے گا اور آپ کو اننیسیسرلی اس پر کاسٹ پڑے گی. اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو کیش فلو کے پوائنٹ آف ویو سے ضرور دیکھیں کہ کیش فلو. اب یہ بنانا اسٹیٹمنٹس کیش فلو کا یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھاتے ہیں، لیکن یہاں صرف اتنا نوٹ کر لیں کہ کیش فلو جو ہے دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آف اینی بزنس آرگنائزیشن. بلکہ میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی آپ کو کہ کیش تو ڈیلی بیسس پر آپ کو ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی آج شام کو جانے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ کل کون سی پیمنٹس ڈیو ہیں، اور اس پیمنٹ کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو کیش کدھر کدھر سے اویلیبل ہوگا. اور وہ جو کیش آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو پرائرٹیز میں رکھیں کہ جی کون سی پیمنٹ پہلے پے کرنا ہے. اگر آپ نے کوئی ڈسکاؤنٹ اویل کرنا ہے تو پہلے آپ اس کو پے کریں، یا اگر کوئی گورنمنٹ کے ڈیوز ہیں اور ان کی ڈیو ڈیٹ آ گئی ہے تو وہ بھی آپ پہلے پے کریں. تو یو ہیو ٹو مینیج یور کیش فلو کہ کس طرح سے آپ ڈیلی بیسس پر دیکھیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میں نے کچھ تھوڑا سا انٹرنل کنٹرول کی بات کی ہے، فراڈز کی بات کی ہے. تو یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ان کو اوائڈ کرنے کے لیے ٹرائی یور بیسٹ واٹ ایور یو کین، کیونکہ 100% ایلیمینیشن ایز اے سیڈ اٹس امپاسبل. لیکن یہ بھی نہیں کہ جی آپ فراڈ ہوا ہے تو آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، نہیں، اس کا آپ ضرور کوئی ایکشن لیں. اور اونلی دین پیپل ول بی ڈیٹرنٹ نا، تبھی ان کو کچھ آئے گا کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے تو ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں. تو ضروری ہے کہ اگر فراڈز بھی ہوا ہے کہیں پر تو اس کو آپ ہائی لائٹ کریں، لوگوں کو بتائیں، ان کو پکڑیں، ان کو سزا دیں، اور ان کو باقاعدہ آپ اس کو پولیس کے حوالے بھی کر دیں. دیر از نتھنگ رانگ. دیکھیں آج ایک دفعہ کر دیں گے تو آن ورڈ سب کے لیے جو ہے نا آسانی ہو جائے گی. لیکن انفارچونیٹلی ہم پولیس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر کچھ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ہائی لائٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. جبکہ ضروری ہے آج کے دور میں کہ کہیں پر بھی آپ سمجھتے ہیں فراڈز ہو رہا ہے تو یہ بیٹر پن پوائنٹ اور اس کے اگینسٹ ایکشن تھارولی لیں. تو یہ تھا آپ کا ورکنگ کیپٹل سائیکل کا ماڈل. اب اس میں نے دیکھے کوشش کی ہے کہ جتنا بھی پاسبل ہو سکا ہے کہ آپ کو، لیکن دس از ناٹ دی اینڈ. سب سے امپورٹنٹ ٹاپک اگر آج کے دور کا ہے وہ ہے ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ. اور اس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، اپنی بیلنس شیٹ کو کیسے کیسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو پریکٹیکلی جب آپ دیکھیں گے تو دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن. ناؤ اب دیکھیے گا کہ ہم نے کوشش کی کہ اب تک جو ہم نے کور کیا ہے یہ سارے کا سارا یوں سمجھ لیں کہ 2 سبجیکٹس پر بیس کر گیا. ایک تو آپ کا مینیجریل اکاؤنٹنگ کا مین ٹاپک تھا، لیکن اس میں جو ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کا پورشن آیا ہے یہ فائنینشیل مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. کیونکہ فائنینشیل مینجمنٹ میں یہ میں نے آپ کو بہت بریف کر کے سمجھایا ہے، کیونکہ وہاں تو یہ پورا کتاب ہے ایک پوری کہ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کو کیسے کرنا ہے، ایک پورا سبجیکٹ ہے. اچھا اس کے بعد جو ہمارے ٹاپکس آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو امرجنگ ایشوز ہیں ہماری مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے، اور وہ اس میں دیر آر نمبرس، ایکچولی دیر از نو لمٹ. آئی ہیو بین لوکنگ تھرو ویریس آرٹیکلز، ویریس میگزین، ویب سائٹس اینڈ آل دیٹ، اینڈ آئی ہیو بین کلیکٹنگ سو مچ انفارمیشن، اینڈ the guideline which is given to me by the VU I have taken out, and I have each points I have been talking about. یہ نہیں کہ میں نے اس میں سے کوئی چیز بھی چھوڑ دی ہو، میں نے ہر چیز، مثلا دیکھیں ایک نیا بالکل نیا ٹاپک ہے لین اکاؤنٹنگ کا، میں نے وہ بھی کنسیڈر کیا.
TQM وغیرہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، وہ بھی اس میں ہے. اسی طرح سے اس میں اور بہت ساری چیزیں، مثلا جو جیپنیز کی ٹیکنیکس ہیں جو وہاں یوز ہو رہی ہیں ان کا بھی کچھ پورشن ہم یہاں ڈسکس کریں گے. ایکٹیویٹی بیسڈ مینجمنٹ کی بات بھی ہم اس میں کریں گے. لرننگ کرو کی بات بھی اس میں ہم کریں گے. یہ سارے ٹاپکس ہیں جو آنے والے چند لیکچر جو رہ گئے ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے. ایک ایک کو لیں گے اور اس پہ جہاں کیلکولیشن کی ضرورت ہوگی وہاں پر کیلکولیشن کے تھرو بھی سمجھایا جائے گا، اور جہاں سمپل ہم وربلی جا سکتے ہیں وہاں پر وربلی جائیں گے. تو یہ آنے والے ٹاپکس انشاءاللہ ہم آنے والے سیشنز میں ڈسکس کرتے جائیں گے. باقی انشاءاللہ کچھ چند سیشن رہ گئے ہیں، اس میں اب دیکھیں کہ ہم جو نئے چیزیں آئی ہیں مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں کس طرح سے ان کو ہم لے کے چلیں، تاکہ ہمارا اوور آل آبجیکٹو جو ہے ٹو میکسیمائز دی ویلتھ آف دی شیئر ہولڈرز، یا ویلیو کریشن یا ویلیو ایڈیشن کی جو ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں وہ کس طرح سے پورا کیا جائے گا. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.